218 ہجری میں جزیرہ عرب میں سخت قحط سالی برپا ہوئی۔ اس قدر بھوک اور فاقہ کشی پھیل گئی کہ جنگلوں کے درندوں تک نے شہروں کا رخ کر لیا۔ آدمی بکری ذبح کرتا مگر اس کی بگڑی ہوئی سوکھی سڑی شکل دیکھنے سے جی چراتا۔ بہت سے جانور بھوک سے مر گئے۔ اس سال کو عام الرمادہ یعنی خاک اڑنے کا سال قرار دیا گیا، کیونکہ قحط سالی کی وجہ سے ہواؤں کے جھکڑ گرد اڑا رہے تھے۔ قحط سنگین شکل اختیار کر گیا، ایک ایک لقمہ بھی نہایت گراں قیمت ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ دور دراز دیہات سے لوگ بھاگ بھاگ کر شہروں میں آئے اور شہروں والے مضافات کی طرف نکل گئے۔ بہت سے لوگ امیر المومنین کی خدمت میں آئے، وہ اس آفت کا حل تلاش کرنا چاہتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود اس سلسلے میں سب سے زیادہ حساس اور اس آفت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں سخت تناؤ کا شکار تھے۔ ناظرین کرام، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں ان اقدامات کا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں اٹھائے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جو کہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ عام الرمادہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گھی اور روٹی کا چورا بنا کر لایا گیا۔ انہوں نے ایک بدوی کو بھی اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ بدوی روٹی کے ساتھ پیالے کے کناروں سے چکنائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شاید تو نے عرصہ دراز سے چکنائی نہیں چکھی۔ اس نے کہا، جی ہاں، ہم نے مدت سے گھی اور تیل نہیں دیکھا، نہ کسی کو گھی اور تیل کھاتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ جب تک سب لوگ خوشحال نہ ہو جائیں گے میں گوشت اور گھی نہیں کھاؤں گا۔ سب راوی اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم پوری کر دکھائی۔ اس کا ثبوت یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بازار میں گھی کا ڈبہ اور دودھ کا ایک کٹورا بکنے کے لیے آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے 40 درہم کے عوض یہ دونوں چیزیں خرید لیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کی قسم کو پورا کر دیا ہے اور آپ کو اجر عظیم سے نوازا۔ بازار میں یہ ڈبہ اور کٹورا بکنے کے لیے آیا تو میں نے یہ دونوں اشیاء آپ کے لیے 40 درہم میں خرید لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو نے یہ چیزیں بہت مہنگی خریدی ہیں، لہٰذا ان دونوں کو صدقہ کر دے، میں نہیں چاہتا کہ کھانے میں اسراف سے کام لوں۔ پھر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے عام لوگوں کی حالت کا استخسار رہے اور مجھے لوگوں کے احساسات کا اس وقت تک صحیح ادراک نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود میرے حالات بھی انہی جیسے نہ ہوں۔ دوستو، غور فرمائیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس روشن جملے میں کتنا بڑا سبق چمک رہا ہے۔ انہوں نے عام لوگوں کی حالت کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے جو کچھ فرما دیا ہے وہ حالت عامہ کے انعکاس کا بڑا جامع اصول ہے جس سے ساری دنیا کے دانشور ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آفت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کا رنگ ہی بدل گیا۔ ایاز بن خلیفہ فرماتے ہیں، میں نے عام الرمادہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، حالانکہ وہ عربی النسل تھے، دودھ پیتے اور گھی کھاتے تھے، مگر جب لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے گھی اور دودھ خود پر حرام کر لیا۔ وہ مسلسل زیتون کا تیل کھاتے رہے اور بھوک برداشت کرتے رہے۔ اس طرح ان کی صحت بری طرح متاثر ہوئی۔ اسلم کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس آفت کو دور نہ فرماتا تو ممکن تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دکھوں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو جاتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ عام الرمادہ میں شام کے وقت تیل میں روٹی ڈال کر لائی جاتی تھی جسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تناول فرما لیتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ اونٹ ذبح کیے گئے اور لوگوں کو کھلائے گئے تو انہوں نے اس گوشت میں سے کچھ عمدہ حصہ کوہان اور جگر وغیرہ علیحدہ کر لیے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیے۔ انہوں نے دریافت فرمایا، یہ کہاں سے آئے؟ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ ان اونٹوں کا گوشت ہے جو ہم نے ذبح کیے تھے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تعجب ہے، اگر میں خود عمدہ چیزوں کو کھاؤں اور لوگ نکمی چیزیں اور ہڈیاں کھائیں
تو مجھ سے برا حکمران کون ہوگا؟ پھر فرمایا یہ اٹھا لو، میرے لیے دوسرا کھانا لاؤ۔ چنانچہ ان کی خدمت میں روٹی اور تیل پیش کیا گیا۔ انہوں نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور اسے تیل میں ڈبویا ہی تھا کہ فرمایا اے یرفع، یہ برتن اٹھاؤ اور اہل یسخ کو دے آؤ۔ میں 3 دن سے ان کے پاس نہیں جا سکا، میرا خیال ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کھانا ان کے دسترخوان پر پہنچا دو۔ دوستو، یہ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اسلامی حکمرانی کی بے مثال قائم فرما دی، رعایا کو ترجیح دی اور اپنی ہستی کو بھلا دیا۔ عام لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں بہتر کھانا کھاتے تھے، مگر وہ سادہ غذا پر اکتفا کرتے تھے۔ وہ رعایا کے متعلق احکامات پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خود عمل کرتے تھے۔ وہ زندگی کی مشقتیں ان سے کہیں زیادہ خود برداشت کرتے تھے۔ وہ نہ صرف خود پر بلکہ اپنے تمام خاندان پر سرکاری ضابطوں کا اطلاق فرماتے تھے۔ اس طرح ان کے بال بچے اور خاندان کے دیگر عزیز عام رعایا سے بڑھ کر مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ عام الرمادہ میں ایک دن انہوں نے اپنے کسی بچے کے ہاتھ میں تربوز دیکھ لیا، فوراً فرمایا تجھ پر تعجب ہے اے امیر المومنین کے بیٹے، تو پھل کھا رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تنگی کا شکار ہے۔ بچہ رو پڑا اور وہاں سے بھاگ گیا، مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چین سے نہ بیٹھے۔ وہ تحقیق فرماتے رہے کہ بچے کے پاس تربوز کہاں سے آیا۔ بالآخر انہیں اس وقت قرار آیا جب یہ پتہ چلا کہ بچے نے یہ تربوز ایک مٹھی گٹھلیوں کے بدلے خریدا ہے۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا زبردست احساس تھا۔ اس احساس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے قحط سالی اور بھوک و افلاس دور کرنے کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں طریقے اختیار فرمائے۔ وہ ہمیشہ نماز پڑھنے والے، استغفار کرنے والے اور ہر دم مسلمانوں کی روزی روٹی کی فکر میں لگے رہنے والے مرد مجاہد تھے۔ وہ آفت کے دنوں میں ہر دم رعایا کی فکر میں لگے رہے۔ جو لوگ مدینہ آئے یا دیہات ہی میں مقیم رہے، انہیں ان سب کی فکر دامن گیر رہتی تھی۔ وہ عوام کے ساتھ ساتھ رہے اور انہی کی طرح ہر مشقت جھیلتے رہے۔ دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں رمادہ کے سال میں پناہ گزینوں کے ہجوم کا۔ اسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب عام الرمادہ یعنی قحط سالی کا سال تھا تو جزیرہ عرب کے ہر کونے سے لوگوں نے مدینے کا رخ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا۔ بہت سے لوگوں کا عملہ ان کی خبرگیری کے لیے مقرر کر دیا۔ میں نے ایک دن انہیں فرماتے ہوئے سنا، ان لوگوں کی گنتی کرو جو آج شام یہاں کھانا کھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 7,000 ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیمار اور مجبور لوگوں کی فہرست تیار کرائی تو ان کی تعداد 40,000 نکلی، جو بعد ازاں 60,000 تک پہنچ گئی۔ یہ نظام اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بارش نازل فرمائی۔ پھر میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے لوگوں کو نواحی قصبات و دیہات میں جانے اور وہاں کے باشندوں کو غذائی ضروریات کا سامان فراہم کرنے کا حکم دیا۔ قصبات و دیہات میں اتنی کثرت سے ہلاکتیں ہوئی تھیں کہ تقریباً 2/3 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے معمور کردہ لوگ فجر دم ہی لنگر پکانا شروع کر دیتے تھے۔ وہ گاڑے دودھ کا گھی اور آٹے کا پکوان تیار کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کام کرنے والے کارکنوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی تھیں۔ انہوں نے پناہ گزینوں کے لیے ایک مستقل جداگانہ شعبہ قائم کر دیا تھا۔ ہر عامل اپنی ڈیوٹی سے باخبر تھا۔ اپنی ڈیوٹی میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا تھا، نہ کسی دوسرے کے کام میں دخل دیتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے ایسے کارکن بھی تعینات کیے تھے جنہیں مدینے کے ارد گرد آنے والے قحط زدہ لوگوں کا جائزہ لینے کا حکم تھا۔ خوراک کی تلاش میں مدینہ پہنچنے والے لوگوں کی فوری خبرگیری کی جاتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں تقسیم ہونے والے کھانے کی خود نگرانی فرماتے تھے، حتیٰ کہ سالن بھی چکھ کر جانچتے تھے۔ شام کے وقت سب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب کی دن بھر کی کارروائی تفصیل سے سنتے اور اس دوران حسب ضرورت مزید احکام و ہدایات بھی جاری فرماتے۔ مصر، شام اور عراق سے مدد آنے تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ
कहत ज़दा लोगों को आटे के सरकारी गोदामों से खाना खिलाते रहे। ग़िज़ाई गोदाम बहुत बड़े इक़्तिसादी इदारे की हैसियत रखते थे। उन गोदामों से मदीना आने वालों को आटा, सत्तू, खजूर और मुनक्का तकसीम किए जाते थे। यह इदारा इतना वसी था कि 9 महीने तक मुसलसल हज़ारों लोगों को खुराक फराहम करता रहा, यहाँ तक कि बारिश हुई और कहत साली ख़त्म हो गई। ग़िज़ाई कफ़ालत का ये निज़ाम सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बरदस्त ज़हानत का आईनादार है कि उन्होंने इस्लामी रियासत में जहाँ बहुत से इदारे बनाए, वहाँ ख़ास तौर पर खुराक के बड़े बड़े गोदाम बनाए जो कहत साली में काम आए। दोस्तों, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आने वाले पनाह गुज़ीनों के लिए ख़ुद काम करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला इब्ने हंतमा पर रहम फरमाए, मैंने उन्हें कहत साली के साल देखा। वो अपनी पुश्त पर खुराक के 2 बोरे और 1 तेल का डब्बा उठाए लिए जा रहे थे। वो और उनका ग़ुलाम असलम बारी बारी ये बोझ उठाते रहे थे। जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, मैं यहाँ करीब ही जा रहा हूँ। फिर मैं आगे बढ़ा और उनसे ताबुन किया। मैं सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनका ग़ुलाम असलम वो सामान उठाए ज़रार नामी जगह पहुँचे। वहाँ देखा कि 20 घरों पर मुश्तमिल कबीला महारब की एक जमात मौजूद थी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ़्त फरमाया, तुम लोग क्यों आए हो? उन्होंने कहा, तंग दस्ती यहाँ खींच लाई है। फिर उन्होंने हमारे सामने एक मुर्दार का चमड़ा निकाला जो भुना हुआ था। उसके साथ बोसीदा हड्डियों का चूरा भी था जिसे वो खाते थे। मैंने देखा कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन अपनी चादर उतारी और उन लोगों के लिए खाना पकाने में मसरूफ़ हो गए। फिर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों को खाना खिलाया, हत्ता कि सब सैर हो गए। फिर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना भेजा। वो वहाँ से चंद ऊँट ले आए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन सब को ऊँटों पर सवार कराया और उन्हें अल-जबाना में ले आए और उन्हें पहनने के लिए कपड़े दिए। जब तक कहत ख़त्म ना हुआ, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलसल ऐसे लोगों की खिदमत और ख़बरगिरी में मसरूफ़ रहे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाते, फिर घर तशरीफ़ ले जाते और मुसलसल नमाज में मसरूफ़ रहते। जब रात का आखिरी हिस्सा शुरू हो जाता तो पहाड़ी रास्तों की तरफ निकल जाते और लोगों की मुमकिना आमद के पेश नज़र वहाँ चक्कर लगाते रहते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक दफ़ा सहरी के वक्त सुना, वो कह रहे थे, ऐ अल्लाह, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलाकत मेरे हाथों ना कर। ऐ अल्लाह, हमें कहत साली से हलाक ना कर। ऐ रब्बे करीम, हमारी इस आफत को दूर फरमा दे। वो मुसलसल यही दुआ करते रहे। बनु नसर से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़र्द मालिक बिन औस फरमाते हैं, आमुल रमादा के दौरान मेरी कौम के 100 घराने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और जबाना में क़याम किया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जो भी आ जाता था वो उसे खाना खिलाते थे और जो ना पहुँच पाता उसके पास आटा, खजूर और सालन भेज देते थे। मेरी कौम के लोगों को माहाना इतना सामान भेज देते थे जो उनके लिए काफ़ी हो जाता था। वो मरीज़ों की खबरगिरी फरमाते रहे। उन्होंने हलाक होने वालों के लिए कफन का इंतज़ाम भी फरमाया। उन दिनों मैंने देखा कि लोग मर रहे हैं और तलछट खा रहे हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद लोगों के जनाजे पढ़ाए। एक दफ़ा मैंने देखा उन्होंने 10 अफराद का इज्तमाई जनाजा पढ़ाया। जब कहत साली ख़त्म हो गई तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लोगों, तुम जिन देहातों में रहते थे वहाँ वापस चले जाओ। फिर उनमें से कमज़ोर लोगों को खुद सहारा देकर उनके घरों और शहरों तक पहुँचाते रहे। हज़म बिन हशाम अपने बाप के वास्ते से बयान करते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैंने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आमुल रमादा में देखा। वो एक औरत के करीब से गुजरे। वो औरत घी और आटे से खाना तैयार कर रही थी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम जिस तरह पका रही हो ये पकवान इस तरह तैयार नहीं किया जाता। फिर कफगीर अपने हाथ में ले लिया और ख़ुद चलाकर फरमाया, कोई औरत हंडिया में उस वक्त तक आटा ना डाले जब तक कि पानी गर्म ना हो जाए। पानी गर्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा डालती जाए और उसे कफगीर से हरकत देती रहे। इस तरह बहुत अच्छे अमेज़े का खूब रचा पचा पकवान तैयार होगा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक अहलिया मोहतरमा का बयान है कि जब तक कहत साली रही, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किसी बीवी के करीब भी ना फटके।
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے گڑگڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قحط سالی کے زمانے میں مسلسل تیل ہی کھاتے رہے اور گھی کو اپنے آپ پر حرام رکھا۔ ایک دفعہ گڑگڑاہٹ ہوئی، انہوں نے فوراً اپنے پیٹ میں 2 انگلیاں مار کر فرمایا، تو گڑگڑاتا ہے تو گڑگڑائے جا، جب تک لوگ خوشحال نہیں ہوں گے تجھے تیل کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کی وبا پر قابو پانے کے لیے نہایت تیزی سے ہنگامی اقدامات کیے۔ انہوں نے ان شہروں سے فوراً غذائی امداد طلب کی جو قحط کی زد سے محفوظ اور خوشحال تھے۔ انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، لکھا، اللہ کے بندے، عمر بن خطاب امیر المومنین کی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تجھ پر سلامتی ہو، اما بعد، کیا تم مجھے اور میرے ساتھ دیگر افراد امت کو ہلاکت میں اور خود اپنے آپ کو اور اپنے ہاں کے باشندوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو؟ جلد از جلد کمک بھیجو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا، عمر بن عاص کی طرف سے اللہ کے بندے امیر المومنین کی طرف، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کو اس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پیغام ارسال کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، آپ کے پاس مدد آ رہی ہے، تھوڑا سا انتظار کیجیے، میں آپ کے پاس غذائی اجناس کا اتنا بڑا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا اگلا حصہ مدینہ میں آپ کے پاس اور پچھلا حصہ ادھر مصر میں مجھ سے متصل ہوگا۔ میں مزید بحری راستے کے ذریعے سے بھی غلہ بھیجنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹوں پر آٹا لاد کر بری راستے سے روانہ کیا۔ اس کے علاوہ بحری بیڑے بھیجے جن پر آٹا اور گھی لدا ہوا تھا، مزید 5000 چادریں بھی ارسال فرمائیں۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقے میں بھی اپنے ہر عامل کو حکم دیا کہ ہماری طرف اتنا غلہ ارسال کرو جو یہاں ہمارے لیے کافی ہو۔ بلا شبہ ہمارے ہاں قہر زدہ لوگ سوائے اس کے جس پر اللہ اپنی رحمت فرمائے موت کی آغوش میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کے احکام عراق اور ایران کے گورنروں کے نام بھی ارسال فرمائے جن کی تعمیل میں سب نے غلہ بھیج دیا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 اونٹوں کا قافلہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان اونٹوں پر غلہ لدا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حکم دیا کہ وہ یہ غلہ مدینے کے آس پاس ٹھہرے ہوئے لوگوں میں تقسیم کریں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرض کو انجام دے کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 4000 درہم مرحمت فرمائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ان کی حاجت نہیں، میں تو صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور اس کی بارگاہ عالی میں جو ثواب ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھے یہ دنیاوی سامان نہ دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ درہم رکھ لو، بے شک تم ان کے طلبگار نہیں ہو لیکن رقم قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ انکار فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے قبول کر لو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک علاقے کا عامل بنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اسی طرح مال مرحمت فرمایا تھا۔ میں نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم جیسا ہی جواب دیا تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مال قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہم قبول فرما لیے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بعد ازاں ہر طرف سے لوگ غلہ لے کر آنے لگے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے سے لدا ہوا 3000 اونٹوں کا قافلہ ارسال فرمایا۔ عراق سے بھی 1000 اونٹوں کا قافلہ پہنچا جس پر آٹا لدا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری خوراک اہل مدینہ اور آنے والے پناہ گزینوں میں تقسیم فرمائی اور اس میں سے بادیہ نشینوں کا حصہ بھی نکالا، پھر عرب کے سارے علاقوں میں غذائی اجناس تقسیم کر دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قحط کے دنوں میں اونٹوں کا ایک قافلہ نجد کے بادیہ نشینوں کے لیے تیار کھڑا تھا، اس پر آٹا، گھی اور تیل لدا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا، تم اس قافلے سے پہلے ہی اہل نجد کی طرف روانہ ہو جاؤ
اور جن گھرانوں کو یہاں لا سکتے ہو لے آؤ، اور جو نہ آ سکے تو ان کے ہر گھرانے کو سامان سے لدا ایک اونٹ دے آنا، اور انہیں حکم دینا کہ ایک چادر موسم گرما اور دوسری موسم سرما میں استعمال کریں۔ جو اونٹ ذبح کریں اس کی چربی محفوظ کر لیں اور اس کے گوشت کو خشک کر کے محفوظ کر لیں، پھر چربی اور آٹا ملا کر پکائیں اور کھاتے رہیں حتیٰ کہ قحط ختم ہو جائے اور حالات بدل جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جو شہروں کے مضافات میں رہتے تھے ماہانہ ضروریات کا سامان کھانے اور کپڑے کی شکل میں ارسال فرما دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ لنگر ہر وقت تیار ہوتا رہنا چاہیے، چنانچہ بڑی بڑی دیگیں نصب کر دی گئی تھیں۔ ماہر باورچی نماز فجر کے فوراً بعد ہی کھانا پکانا شروع کر دیتے تھے، پھر یہ کھانا لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ اگر اللہ نہ کرے یہ قحط سالی ختم نہ ہوئی تو ہم ہر گھرانے کے ساتھ ضرورت مند افراد کا اضافہ کریں گے اور حسب استطاعت ان سب کی خوراک کا انتظام کریں گے، لیکن اگر فراہمی خوراک میں دشواری پیش آئی تو ہم اس گھرانے کے ساتھ جس کے پاس کھانے کو کچھ ہے ان لوگوں کو متصل کر دیں گے جو غذا سے یکسر محروم ہیں۔ یہ انتظام اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک اللہ تعالی ہمیں باران رحمت سے نہ نوازے۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بھوک اور افلاس کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو میں ہر ضرورت مند فرد کو مسلمانوں کے گھروں سے وابستہ کروں گا۔ اسی طرح لوگ آدھا آدھا پیٹ بھر کر گزارا کر لیں گے تو ہلاک نہیں ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک سالی اور فاقہ کشی کے اس آشوب میں کس قدر مستعد اور بیدار تھے، اس کا اندازہ ان کے اس اقدام سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوراً متعدد کمیٹیاں بنا دیں اور انہیں مختلف علاقوں میں خوراک کی ترسیل پر مامور کر دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امداد آئی۔ یہ امداد ابھی شام کی سرحدوں کے قریب ہی پہنچی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سٹاف روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ جو ہی خوراک کی یہ کھیپ جزیرہ عرب میں داخل ہو تو وہ اپنے زیر نگرانی اسے ضرورت مند افراد میں تقسیم کر دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹاف نے حکم کی تعمیل کی اور دائیں بائیں غذائی اجناس تقسیم کرنی شروع کر دیں۔ یہ اجناس جن اونٹوں پر لد کر آئی تھیں وہ اونٹ بھی ذبح کر دیے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملہ کھانا پکوا کر محتاجوں کو کھلاتا رہا اور انہیں پہننے کے کپڑے بھی دیتا رہا۔ پھر جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بحری کومک پہنچی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو یہ حکم دے کر روانہ کر دیا کہ وہ تمام خوردنی اجناس اہل تہامہ میں بانٹ آئے۔ اور دوستو آئیے اب ذکر کرتے ہیں نماز استسقاء اور بارش طلبی کی دعاؤں کا۔ سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عام الرمادہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو تمہارے پوشیدہ اعمال ہیں ان کی جانچ پڑتال کرو۔ تم میرے ذریعے سے اور میں تمہارے ذریعے سے آزمائش میں ہوں۔ معلوم نہیں کہ رب ذوالجلال کی ناراضی میری وجہ سے ہوئی یا تمہاری وجہ سے، یا ہمارا پروردگار ہم سبھی سے ناراض ہے۔ آؤ ہم سب اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں کہ وہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہم پر رحمت فرمائے اور قحط سالی کا خاتمہ فرما دے۔ اس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند ہاتھوں سے دعا کرتے ہوئے زار و قطار روتے دیکھا گیا۔ لوگوں نے بھی خوب رو رو کر دعائیں کی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ اے لوگو، میرا خیال ہے کہ ہمارا مالک حقیقی ہم سب سے روٹھ گیا ہے، بس گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے رب کے سامنے اپنی صفائی پیش کرو، توبہ کرو اور اچھے اعمال انجام دو۔ عبداللہ بن سعدہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے نماز مغرب کے بعد لوگوں کو مخاطب فرمایا اور کہا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس سے فضل و کرم کی درخواست کرو، رحمت کی بارش مانگو، عذاب والی بارش نہ مانگو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کریم سے مسلسل اسی طرح فریاد اور گریہ ازاری کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی اور حالات معمول پر آ گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں،
ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے استسقاء کے لیے نکلے، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ آیات تلاوت فرمائیں جس کا ترجمہ ہے: چنانچہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ پھر پڑھا: اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ یہ آیات تلاوت کرنے کے بعد وہ منبر سے اتر آئے۔ پوچھا گیا آپ نے دعائے استسقاء کیوں نہیں کرائی؟ انہوں نے فرمایا میں نے زمین و آسمان اور منازل قمر کے خالق و مالک سے اس طرح دعا کی ہے جس سے بارش کا نزول یقینی بات ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے استسقاء کے لیے نکلنے کا فیصلہ فرمایا تو اپنے تمام اعمال کو لکھا کہ وہ بھی اس دن نکلیں، عاجزی اختیار کریں اور گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ اے اللہ اس آفت یعنی قحط سالی کو ہم سے دور فرما دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک اور مرتبہ دعائے استسقاء کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنے شانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک آویزاں کر رکھی تھی۔ وہ عیدگاہ پہنچے، لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور بہت آہوزاری کی۔ عورتوں نے بھی خوب خشوع و خضوع سے دعائیں کیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے استغفار کرتے رہے۔ واپس آنے لگے تو اپنے ہاتھ بلند فرمائے، چادر کے پلو تبدیل کیے، دائیں حصے کو بائیں طرف اور بائیں حصے کو دائیں طرف کر لیا، پھر ہاتھ پھیلائے، بہت روئے، خوب آہوزاری سے دعائیں کیں، پھر اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کے لیے دعا کرائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا: اے اللہ، ہم پہلے اپنے نبی کے ذریعے سے تجھ سے بارش کے طلبگار ہوتے تھے اور تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم اپنے پیغمبر کے چچا کے ذریعے سے تجھ سے بارش کے خواستگار ہیں، یا اللہ بارش عطا فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب استسقاء کا ارادہ کیا تو اس طرح عرض کیا: اے اللہ، میں اس آفت کے مقابلے سے عاجز آ گیا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بہت وسیع ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اے اللہ، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور پیغمبر کے دیگر بڑے عزیزوں کے ذریعے سے تیرا قرب چاہتے ہیں، بلا شبہ تیرا ہی ارشاد عالی ہے اور تیرا فرمانا برحق ہے۔ اور وہ رہ گئی دیوار تو وہ شہروں میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا۔ اے اللہ، تو نے اس دیوار کو ان کے باپ کی نیکی کے سبب برقرار رکھا۔ اے اللہ، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے سبب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاج رکھ۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ فرما رہے تھے: اے اللہ، بے شک جو آفت بھی آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے، اور جو مصیبت بھی ٹلتی ہے وہ توبہ کی بدولت ٹلتی ہے۔ اے رب کریم، مجھے امت مسلمہ کے لوگ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کی نسبت یہاں لے آئے ہیں۔ یہ ہمارے گناہگار ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں اور ہماری پیشانیاں توبہ کے لیے جھکی ہوئی ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں مایوس نہ کر۔ اے اللہ، تو نگہبان ہے، تو کسی گمراہ کی طرف سے بھی بے توجہ نہیں ہوتا، تو اس دنیا کے عارضی گھر میں بے کس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب حالت یہ ہے کہ بچہ بھی بلبلا رہا ہے، بڑا بھی گھبرا رہا ہے اور ہر طرف سے گریہ بلند ہو رہا ہے، تو ہمارے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ مایوس ہو جائیں اور ہلاک ہو جائیں، انہیں بارش عطا فرما۔ تیری رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ اسی دوران کہ ابھی دعا جاری تھی، بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا: ارے کیا تم آسمان کا منظر دیکھ رہے ہو؟ پھر ہر طرف سے بادل امنڈ آئے، وہ آپس میں مل گئے، ہوا چلی اور تھم گئی، اور پھر ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ اللہ کی قسم ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے بھیگ جانے کے خوف سے اپنے تہبند اونچے کر لیے اور دیواروں کی آڑ لینے لگے۔ لوگوں نے بے ساختہ فرت مسرت سے کہا: اے عباس، اے حرمین شریفین کے لوگوں کو پانی پلانے والے، تجھے مبارک ہو۔
فضل بن عباس بن عتبہ بن ابو لہب فرماتے ہیں میرے چچا کی برکت سے اللہ نے حجاز اور اہل حجاز کو پانی عطا فرمایا۔ اس شام کو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھاپے کو توسل سے پانی مانگ رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط سالی میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ابھی واپسی کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا کہ بارش آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تھے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی اور اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسلسل قحط سالی کی حالت میں ہمارے خلیفہ نے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفید پیشانی کی برکت سے بارش ہو گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور ان کے والد کی جگہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے تمام شہروں کو زندہ کر دیا۔ نا امیدی کے بعد تمام شہروں میں ہر طرف ہریالی پھیل گئی۔ ایک روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعائیہ الفاظ اس طرح منقول ہیں، اے اللہ، بلا شبہ بغیر گناہ کے کوئی آفت نہیں آتی، یقیناً ہر آفت توبہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا جو تعلق ہے اس کی وجہ سے لوگ مجھے یہاں تیرے حضور لے آئے ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے یہ گناہ بھرے ہاتھ اور پیشانیاں تیرے حضور حاضر ہیں، ہم تجھ سے بارش کی التجا کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جاری تھی کہ آسمان پر پہاڑوں کی طرح بادل امڑ آئے، پھر تو ساری دھرتی جل تھل ہو گئی اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام الرمادہ یعنی قحط سالی کے دور میں چوری کی حد موقوف کر دی تھی، اور یہ کوئی حد کو معطل کرنے کا معاملہ نہیں تھا، جیسا کہ بعض حضرات نے لکھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد اس لیے موقوف کی کہ اس سال اس حد کے نفاذ کی شرطیں پوری نہیں ہو پائیں، لہٰذا اس حالت میں حد کو موقوف کر دیا گیا۔ جو آدمی ان دنوں کسی کی ملکیت سے شدت بھوک اور کھانا نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چرا لیتا تھا، اسے مجبور تصور کیا جاتا تھا، چور تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کا ہاتھ نہیں کاٹا جنہوں نے کسی کی اونٹنی ذبح کر کے کھا لی تھی۔ ان غلاموں کے مالک حاتب نے اس اونٹنی کی قیمت ادا کر دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی میں کھجوروں کی چوری کے مقدموں میں بھی ہاتھ کاٹنے سے روک دیا تھا۔ اس سلسلے میں فقہی مذاہب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ مغنی میں ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کہیں بھوک و افلاس ہو تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یعنی اگر کوئی فاقہ کش کوئی چیز چورا کر کھا لے تو اس کا ہاتھ کاٹنا لازم نہ ہوگا، کیونکہ وہ مجبور اور مضطر کے حکم میں داخل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کے دور میں زکوٰۃ کی وصولی بھی موقوف کر دی۔ جب بھوک مٹ گئی، افلاس ختم ہو گیا اور زمین سرسبز و شاداب ہو گئی تو عام الرمادہ یعنی قحط سالی کے دور کی زکوٰۃ وصول فرمائی، گویا کہ یہ ان پر بطور قرضہ برقرار رہی۔ جب لوگوں کی مجبوری ختم ہو گئی تو وصول کر لی گئی۔ اس اقدام کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ خزانہ بالکل خالی ہو چکا تھا اور رقم کی اشد ضرورت تھی۔ یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کے دور میں زکوٰۃ کی وصولی مؤخر کر دی تھی۔ انہوں نے زکوٰۃ لینے والے عمال کو کہیں روانہ نہ فرمایا۔ جب اگلے سال قحط سالی ختم ہو گئی تو عاملین کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیج دیا اور تاکید فرمائی کہ 2 بکریاں وصول کرو، ایک بکری کو تقسیم کر دو اور دوسری بکری کو 1 سال کی زکوٰۃ کے طور پر جمع کراؤ۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ قحط سالی کا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں طاعون کی بیماری کا۔ دوستو، ہجرت کے 18ویں سال امواس میں طاعون پھوٹ پڑا۔ یہ بڑی خوفناک وبا تھی۔ تاریخ اسے طاعون امواس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس آفت کو امواس کے نام سے اس لیے موسوم کیا جاتا ہے کہ امواس قدس اور رملہ کے درمیان واقع ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں سے یہ وبا پھوٹی اور پھر شام کے تمام علاقوں میں پھیل گئی۔ میرے ناقص علم کے مطابق اس وبا کا صحیح تعارف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کرایا ہے۔ انہوں نے طاعون کے بارے میں اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا، ہمیں طاعون کے بارے میں اہل لغت، اہل طب اور اہل فقہ کی تحقیق موصول ہوئی ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ طاعون ایک سوجن، ابھار یا پھوڑے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے
اس کا سبب بلڈ پریشر یا خون کا ایک عضو میں اکٹھا ہو جانا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو فضائی آلودگی سے پیدا ہوتی ہیں، انہیں مجازاً طاعون کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ان بیماریوں میں ایک وبائی کیفیت ہوتی ہے جن کے اثرات طاعون کی طرح عمومی اعتبار کے ہوتے ہیں، یا پھر اس لیے ان وباؤں کو طاعون کہہ دیا جاتا ہے کہ ان سے بھی طاعون کی طرح بہت سی ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں۔ وبا اور طاعون میں فرق واضح کرنے کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی صحت پر دلیل قائم کرنا ہے جو انہوں نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ طاعون مدینہ میں داخل نہ ہوگی۔ اس سے واضح ہے کہ دوسری کوئی وبا مدینہ میں داخل ہو سکتی ہے، اور گزشتہ ادوار میں مدینہ وبائی امراض کی لپیٹ میں رہ بھی چکا ہے۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سے مارکے ہوئے، اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں سے بعض مسائل پیدا ہوئے، مردوں کے تعفن سے بیماریاں پھیل گئیں۔ یہ ایک طبعی امر تھا، اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ اور مشیت کے مطابق یہ سانحہ رونما ہوا، جس کی حکمت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں دوسری مرتبہ شام کے علاقوں کا دورہ کرنے کی غرض سے سفر شروع کیا۔ بہت سے مہاجرین اور انصار ان کے ہمراہ تھے۔ جب وہ حجاز اور شام کی حد سرخ میں پہنچے تو فوجی کمانڈروں نے انہیں اطلاع دی کہ شام کے علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے احباب سے مشورہ فرمایا، فیصلہ ہوا کہ واپس مدینے کا رخ کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے کے بعد طاعون امواس کا سخت تباہ کن حملہ جو شام کے علاقوں تک پھیل گیا، بہت سے لوگ لقمہ اجل بن گئے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان اور حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اصحاب بھی شامل تھے۔ حارث کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ اسی طرح سہیل بن عمر، عتبہ بن سہیل اور بہت سے سرکردہ دوسرے لوگ بھی اسی آفت کا شکار ہوئے۔ یہ بیماری اس وقت ختم ہوئی جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کیا گیا۔ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ بیماری آگ کی طرح جوش مارتی ہے، اس سے ہیجان پیدا ہوتا ہے، لہٰذا تم پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ۔ لوگ پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور جدا جدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور لوگوں کو اس آفت سے نجات ملی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کی خبر ہوئی تو انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اور آئیے دوستو، اب آخر میں بات کرتے ہیں طاعون کی وجہ سے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی۔ طاعون پوری شدت سے پھیل گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آفت سے بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے لکھا، اے ابو عبیدہ، تم پر سلامتی ہو، اما بعد تمہیں ایک ایسی مصیبت نے آن گھیرا ہے کہ میں بھی آپ کے قریب ہوں۔ میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ جیسے ہی میرا یہ خط ملے اسے اپنے ہاتھ سے اس وقت تک جدا نہ کرو جب تک کہ فوراً میرے پاس نہ پہنچ جاؤ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھلائی کے لیے انہیں وبا سے نکالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب لکھا، اے امیر المومنین، مجھے آپ کے ارادے کی خبر ہو چکی ہے۔ میں یہاں اسلامی لشکروں کے درمیان ہوں اور ان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں ان سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ اس لیے اے امیر المومنین، مجھے اس حکم پر عمل کرنے سے معذور سمجھیے، مجھے ادھر مجاہدین کی سپاہی میں رہنے دیجیے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مراسلہ پڑھا تو رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا انتقال ہی کر گئے ہیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ آپ نے لوگوں کو ایک نشیبی زمین میں ٹھہرا رکھا ہے، انہیں کسی اونچی جگہ لے جائیں۔ جب یہ خط پہنچا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے ابو موسیٰ، آپ امیر المومنین کا خط دیکھ رہے ہیں، آپ جائیں، لوگوں کے لیے کوئی بلند جگہ تلاش کریں تاکہ میں لوگوں کے لیے آپ کے پیچھے آ سکوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔
وہاں دیکھا کہ ان کی بیوی طاعون میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ دوبارہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہیں اپنی بیوی کے بارے میں اطلاع دی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اونٹ منگوایا۔ انہوں نے اونٹ کی رکاب میں اپنا پاؤں رکھا ہی تھا کہ بیماری کا حملہ ہو گیا۔ فرمایا اللہ کی قسم مجھے طاعون نے آ لیا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ طاعون امواس سے محفوظ تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ، آل ابو عبیدہ کا حصہ کہاں ہے؟ پھر ان کے جسم پر ایک پھنسی نکل آئی۔ لوگوں نے کہا یہ خطرناک نہیں ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، یہ بیماری تمہارے رب کی رحمت، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور تم سے پہلے نیک لوگوں کی موت کا سبب ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اللہ کے حضور دستے بدعا ہے کہ وہ اس میں سے مجھے بھی حصہ عطا فرمائے۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ طاعون میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لو تو زندگی اور موت کے بعد یکساں خیر اور بھلائی سے رہو گے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، صدقہ و خیرات کرو، حج کرو، عمرہ کرو، صلہ رحمی کرو، آپس میں محبت کرو، اپنے حاکموں سے وفادار رہو اور ان کی خیانت نہ کرو۔ دیکھو تمہیں دنیا غافل نہ کر دے۔ اگر کسی کو 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے تو اس کا انجام بھی میرے جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب بنو آدم کے لیے موت لکھ دی ہے، آخر کار سبھی موت کی آغوش میں جانے والے ہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کا خوب فرما بردار ہو اور اپنی آخرت کے لیے خوب عمل کرنے والا ہو۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے معاذ، لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی امامت فرمائی۔ اسی دوران میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں اور رضا سے سرخرو فرمائے، آمین۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگو، اللہ سے خالص توبہ کرو۔ اگر بندہ اپنے اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے خالص توبہ کی ہوگی تو لازماً وہ اسے معاف کر دے گا۔ جس پر قرضہ ہو وہ اسے ضرور ادا کرے۔ انسان ہمیشہ اپنے قرضے کے عوض گروی رہتا ہے۔ جو آدمی تم میں سے اپنے کسی بھائی سے قطع تعلقی کرنے والا ہو اسے اس سے ملاقات کرنی چاہیے، اسے صلح کرنی چاہیے اور مصافحہ کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کے لائق نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اے لوگو، تمہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا شدید صدمہ ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے اپنے گمان کے مطابق تم میں سے سب سے زیادہ کریم، صاحب اخلاق، صاف سینے والا، کینے سے بہت دور، لوگوں کا خیر خواہ، لوگوں پر نہایت شفیق اور مہربان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرو، ان کا جنازہ پڑھو، اللہ ان کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرمائے۔ اللہ کی قسم، ان جیسا والی تمہیں کبھی میسر نہ آئے گا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ سامنے رکھا گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، نماز جنازہ پڑھائی، تدفین کے لیے قبر کے کنارے پر آئے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں اترے۔ جب ان پر مٹی ڈال دی گئی تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اللہ کی قسم، میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تعریفات بیان کروں گا جو میں خوب جانتا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کروں گا، ورنہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب لاحق ہونے کا ڈر ہے۔ اے ابو عبیدہ، اللہ کی قسم، تم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ان لوگوں میں سے تھے کہ جب کسی جاہل سے پالا پڑ جاتا ہے تو سلام کہہ دیتے ہیں، ان لوگوں میں سے تھے جو راتیں اپنے رب کے حضور سردے اور قیام کی حالت میں بسر کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے تھے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے بلکہ معتدل رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میرے علم کے مطابق تم انتہائی عاجز اور جھکنے والوں میں سے تھے۔
ان لوگوں میں سے تھے جو یتیموں اور مسکینوں پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں اور سرکش اور متکبرین سے انتہائی متنفر رہتے ہیں۔ لوگ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر انتہائی غمگین ہو گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رحلت کا سب سے زیادہ دکھ ہوا۔ وہ طویل عرصے تک ان کے غم میں مبتلا رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، اما بعد، آپ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اجر کے امیدوار رہیے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں امانت دار، اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم کرنے والا اور ہمارے اور آپ کے ہاں انتہائی قریب اور عزیز تھا۔ وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس صبر پر ثواب کے امیدوار ہیں اور اسی پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ خط آپ کی آگاہی کے لیے لکھا۔ یہاں حالت یہ ہے کہ ہر طرف موت پھیلی ہوئی ہے، یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے، ہر شخص کی موت اس تک پہنچ رہی ہے۔ جو ابھی تک نہیں مرا وہ عنقریب مر جائے گا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ اسے ہر مرنے والے کے لیے دنیا سے بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے یا ہلاک کر دے، ہم بہرحال اس کے کرم کے ملتجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام اہل اسلام کی طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رضامندی اور جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی، رحمت اور برکات نازل فرمائے۔ یہ خط سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوا تو وہ بہت روئے اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی۔ اگرچہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی تھے، اس کے باوجود وہ بے حد غمگین ہوئے اور زاروں کے تار روتے رہے۔ دوستو، طاعون کی وبا سے صرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہی نہیں بلکہ کئی دیگر صحابہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے، جن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن لوگوں کی امامت فرمائی۔ طاعون شدت اختیار کرنے لگا، لوگ کثرت سے مرنے لگے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا، اے لوگو، یہ آفت تمہارے رب کی رحمت ہے، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، تم سے پہلے نیک لوگوں کی موت ہے۔ بلا شبہ معاذ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ وہ اس میں سے آل معاذ کا حصہ عطا فرمائے۔ پھر ان کا بیٹا عبد الرحمن اس مرض میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا، تیرے رب کی طرف سے یہ برحق ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ مزید فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا انتقال کر گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے بعد وہ واپس گھر پہنچے ہی تھے کہ خود بھی طاعون کا شکار ہو گئے۔ مرض شدت اختیار کرتا چلا گیا، لوگ مزاج پرسی کے لیے مسلسل ان کے پاس آنے لگے۔ وہ لوگوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا، میرے بھائیو، نیکیاں کیے جاؤ، ابھی تمہارے پاس زندگی کی کچھ مہلت باقی ہے، اپنی بقایا زندگی میں بھی بہتر سے بہتر عمل کرو، اس سے پہلے کہ تم عمل کے لیے وقت مانگو لیکن تمہیں مہلت نہ ملے۔ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم ہلاک ہو جاؤ اور تمہارا مال تمہارے ورثاء کے حوالے ہو جائے۔ خوب جان لو کہ تمہارے اموال میں تمہارے سوائے اس کے کچھ نہیں ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، خرچ کر لیا اور یوم آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، باقی سب ورثاء کے لیے ہے۔ مرض نے مزید شدت اختیار کی تو فرمایا، اے میرے رب، مجھے جلدی سے اپنے پاس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ موت کا وقت آ پہنچا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش آمدید۔ موت کو خوش آمدید کہا۔ موت کا فرشتہ جو فاقے کی حالت میں آیا، جو پشیمان ہوا، اس نے فلاح نہ پائی۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں دنیا میں بل کھاتی نہروں اور سرسبز درختوں کی وجہ سے زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو صرف راتوں کو عبادت کی لذتیں اٹھانے، دن کے اوقات میں تیرے احکام بجا لانے، سخت گرمی کی دوپہر میں پیاسوں کو پانی پلانے
اور ذکر کی مجلسوں میں علماء کرام کے ساتھ شریک ہونے کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رحلت فرما گئے۔ اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ والی بنے۔ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ خود قبر میں اترے، ان کی میت لحد میں اتاری۔ ان کے ساتھ بہت سے مسلمانوں کا مجمع تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے باہر نکلے تو فرمایا، اے معاذ، تم پر اللہ تعالی رحمت فرمائے۔ ہمارے علم کے مطابق تم مسلمانوں کے خیر خواہ اور ان کے بہترین آدمی تھے۔ جاہل کو ادب سکھلاتے تھے، نافرمان لوگوں پر سختی کرتے تھے اور اہل ایمان کے ساتھ انتہائی شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فوج کی کمان عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ آفت انفشار خون سے پیدا ہوتی ہے، آگ کی طرح جسم میں بھڑکتی ہے، لہٰذا تم پہاڑوں کے پرفضا مقامات پر چلے جاؤ۔ پھر وہ وہاں سے نکلے اور دوسرے لوگ بھی نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑوں میں پھیل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور فرما دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے ہیں اور مسلمانوں میں موت کی وبا پھیل گئی ہے۔ لوگوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ جنگل میں دور نکل جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ کسی کا مقیم رہنا اسے اس کی موت کے قریب نہیں کرتا، اور ایسے ہی اگر کوئی موت سے بھاگنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی تدبیر اسے موت سے نہیں بچا سکتی، اور وہ تقدیر سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ خط سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو موصول ہوا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر پا کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت افسردہ اور دلگیر ہوئے، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی اموات یکے بعد دیگرے واقع ہوئی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام لوگ اس المناک خبر پر ہچکیاں لے کر روئے اور انتہائی غمزدہ ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت فرمائے، اللہ کی قسم، ان کی موت کی وجہ سے اس امت کی صفوں سے علم کا بہت بڑا خزانہ اٹھ گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے بے لاگ اور صائب مشوروں سے ہم بہت مستفید ہوئے اور بڑی خیر و برکت پائی۔ معاذ نے ہمیں بڑا علم دیا اور بہت سی بھلائیوں کی طرف رہبری فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک لوگوں والی جزا عطا فرمائے۔ تیسرے مشہور قائد جو طاعون امواس میں فوت ہوئے یزید بن ابی سفیان تھے۔ انہیں یزید الخیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ابو سفیان کی اولاد میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے۔ ان کے علاوہ ایک اور عظیم سپاہ سالار شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طاعون امواس کا شکار ہو کر اللہ کو پیارے ہوئے۔ دوستو، آئیے اب ذکر کرتے ہیں طاعون زدہ علاقے میں جانے سے ممانت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس وبا کے بارے میں سنو کہ وہ کسی جگہ پھوٹ پڑی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر یہ وبا تمہارے علاقے میں پھوٹ پڑے تو اس سے بھاگنے کی کوشش میں اپنے علاقے سے مت نکلو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسی حالت میں کسی شہر میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض حضرات نے اسے نہیں کو ظاہر پر محمول کیا ہے اور بعض حضرات نے اس کی تعویل کی ہے، اور انہوں نے طاعون زدہ علاقے سے نکلنا مباح سمجھا ہے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طاعون زدہ سرزمین سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نشیبی جگہ اور جوہڑوں اور تالابوں والے مقام سے کسی بلند اور صاف ستھری آب و ہوا والی جگہ پر منتقل کریں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مکتوب گرامی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت تحریر کرایا تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرخ نامی جگہ پر تھے۔ ان دونوں حضرات نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث بھی سنی تھی
جو انہوں نے تعاون والی سرزمین میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی ممانعت کے بارے میں بیان کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس مدینہ آ گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تعاون کی وبا ابتدائی مراحل میں تھی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ تعاون کی وجہ سے بہت سی اموات واقع ہو گئی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاون والی سرزمین سے نکلنے کا جواز ان صحابہ رضوان اللہم اجمعین سے بھی مروی ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاصر تھے اور انہوں نے اس آفت کا مقابلہ بھی کیا تھا۔ ان میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ بہرحال تعاون کے علاقے سے نکلنے کے بارے میں اختلاف ہے، جبکہ دخول کے بارے میں ممانعت کے سب قائل ہیں۔ بعض علماء نے تعاون زدہ علاقے سے اس شرط پر نکلنا جائز قرار دیا ہے کہ نکلنے والے کا نظریہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے فرار ہونے کا نہ ہو اور نہ وہ یہ گمان کرے کہ متاثرہ علاقے سے نکل آنے کی وجہ سے وہ مرنے سے بچ جائے گا۔ کسی خاص ضرورت یا علاج کی غرض سے نکلنا بھی جائز ہوگا۔ وبا زدہ علاقے کو چھوڑنا اور عمدہ آب و ہوا والی جگہ چلے جانا مستحب اور مطلوب ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش سے انکار کیا، اس کے کئی اسباب تھے، جن میں صحت عامہ، معاشرتی، سیاسی احوال اور لیڈرشپ سے متعلقہ معاملات سر فہرست تھے، جن کی رعایت کرنا اور لحاظ رکھنا ہمارے دین کا حکم ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ ایک بلند ترین امانت دار قیادت کی زندہ مثال تھی۔ بلا شبہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے امین تھے۔ انہوں نے تعاون زدہ علاقے سے نہ نکلنے کی علت بیان فرماتے ہوئے کہا، بلا شبہ اس وقت میں مسلمانوں کی افواج کے ساتھ ہوں، میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بعض علماء نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تعلیل پر مفصل گفتگو فرمائی ہے، یعنی اگر لوگ وہاں سے مسلسل نکلنا شروع کر دیتے تو اس مرض کے مریض یا دوسرے معذور افراد اپنی خبرگیری، دیکھ بھال اور خیر خواہی سے محروم ہو جاتے، کیونکہ ان کے زندہ سسکنے یا فوت ہونے کے بعد ان کی کوئی خبر نہ لیتا، اور اگر تعاون کی سرزمین سے بلا سبب نکلنا جائز ہوتا تو سب طاقتور حضرات وہاں سے بھاگ جاتے۔ اس طرح کمزور لوگوں کی بڑی دلشکنی ہوتی۔ جنگ کے وقت بھی بھاگنے سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے استقامت اختیار کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور بے یار و مددگار ہونے کی بنا پر وہ دشمن سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس جگہ تعاون پھوٹ پڑے وہاں جو شخص وبا میں مبتلا ہو، اس کا نکلنا تو بے سود ہی نہیں مضر بھی ہے، کیونکہ اس طرح اس کا مرض دیگر تندرست افراد میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ البتہ جو اس مرض میں مبتلا نہ ہوا ہو، اسے علاج کی غرض سے اس شرط پر نکلنا جائز ہے کہ یکبارگی سب کے سب وہاں سے نہ نکل آئیں، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی وہاں باقی رہیں جو مریضوں کی دیکھ بھال کر سکیں۔